الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ آج ہم ایک مسئلہ بیان کریں گے۔ وہ مسئلہ یہ ہے عذاب قبر ہے یا نہیں ہے، تو اس میں اختلاف ہے علماء دیوبند اور اشاعت التوحید کے علماء کے درمیان۔ ہم علماء دیوبند کے جو دلائل ہے وہ بیان کریں گے، لیکن اس سے پہلے آپ لوگ ہمارا چینل سبسکرائب کریں تاکہ ہمارے چینل پر جو لائیو آپشن ہے وہ بند ہے، اور وہ سبسکرائبر اور واچ ٹائم کے ساتھ کھولیں گے۔ 1000 واچ ٹائم، 1000 سبسکرائبر اور 4000 واچ ٹائم کے ساتھ وہ کھل جائے گا۔ جب وہ کھل جائے تو ہم آن لائن مسائل بیان کریں گے، تو برائے مہربانی آپ ہمارا چینل سبسکرائب کریں تاکہ وہ آپشن کھل جائے اور ہم آن لائن درس شروع کریں۔ تو عذاب قبر پر دیوبندی علماء کے جو دلائل ہے وہ مضبوط دلائل ہے۔ اب ہم دلائل شروع کریں گے۔ دلیل نمبر 1، سورۃ غافر آیت نمبر 46 میں اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں: النار یعرضون علیہا غدوا وعشیہ ویوم تقوم الساعۃ ادخلوا آل فرعون اشد العذاب۔ اس طرح آیت ہے، اللہ کمیں بیشی معاف کرے۔ ترجمہ ہے، آل فرعون کو صبح و شام آگ پر پیش کیا جاتا، شام آگ پر پیش کیا جاتا ہے، اور قیامت کے دن کہا جائے گا کہ ان کو سخت عذاب میں داخل کرو۔ اس آیت سے علماء دیوبند استدلال کرتے ہیں کہ یہ آیت صاف طور پر قبر کے عذاب پر دلیل ہے، کیونکہ صبح و شام کی پیشی قیامت سے پہلے ہے، یعنی برزخ میں۔ امام قرطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: هذه الدلیل علی ثبوت عذاب القبر۔ تفسیر قرطبی جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 319، یعنی یہ آیت عذاب قبر کے ثابت ہونے پہ واضح دلیل ہے۔ دوسری دلیل سورۃ توبہ آیت نمبر 101، اس طرح آیت ہے: سنعذبهم مرتین ثم یردون الی عذاب عظیم۔ ہم انہیں دو بار عذاب دیں، یعنی ہم انہیں 2 بار عذاب دیں گے، پھر انہیں بڑے عذاب کی طرح لوٹایا جائے گا۔ اس سے استدلال کرتے ہیں علماء دیوبند، یہاں 2 عذاب میں سے ایک عذاب دنیاوی رسوائی اور دوسرا عذاب قبر ہے۔ امام فخر الدین رازی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: المراد بالعذاب الثانی هو عذاب القبر۔ تفسیر کبیر جلد نمبر 16 صفحہ نمبر 331۔ تیسرا دلیل سورۃ المؤمنین میں آیت نمبر 99 اور 100 میں: حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون۔
لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا انہا کلمۃ هو قائلها ومن ورائہم برزخ الی یوم یبعثون۔ اس طرح آیت ہے، اللہ کی کمی بیشی معاف کرے، ان کے آگے ایک اور برزخ ہے قیامت کے دن تک۔ اس آیت سے علماء دیوبند استدلال کرتے ہیں برزخ وہ عالم ہے جس میں روح کو زندگی و عذاب حاصل ہوتا ہے، یہی عذاب قبر ہے۔ حوالہ تفسیر ابن کثیر میں جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 254۔ احادیث صحیحہ سے دلائل پیش کریں گے۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے 1338، انہو لیعذب او ینعم علیہ فی قبرہ، بندہ اپنی قبر میں یا تو عذاب پاتا ہے یا نعمت دی جاتی ہے۔ اس حدیث سے دیوبندی علماء استدلال کرتے ہیں، یہ حدیث صریح ہے کہ قبر میں حقیقی عذاب ہوتا ہے، صرف روحانی احساس نہیں۔ امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ھذہ الاحادیث فیہا اثبات عذاب القبر ونعیمہ وہو مذہب اہل سنت کافۃ۔ اس احادیث میں بھی اثباتی عذاب قبر ہے اور نعمتیں ہے، یہ مذہب اہل سنت کا ہے۔ شرح صحیح مسلم میں لکھا ہے، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 215۔ صحیح بخاری دوسری حدیث، صحیح بخاری میں حدیث ہے 1378، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یتعوذ من عذاب القبر فی کل صلاۃ۔ نبی علیہ السلام ہر نماز میں عذاب قبر سے پناہ مانگتے تھے۔ اس حدیث سے استدلال کرتے ہیں جب نبی علیہ السلام نے خود ہر نماز میں اس سے پناہ مانگی تو یہ حقیقی اور یقینی عذاب ہے، نہ کہ مجازی۔ امام ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں تکرار التعوذ منہ یدل علی انہ حقیقت لا مجاز۔ فتح الباری جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 321 میں یہ لکھا ہے۔ تیسری دلیل صحیح مسلم حدیث ہے 2867 نمبر، ان القبر لضعۃ لو نجا منہا احد لنجا سعد بن معاذ۔ قبر کی ایک دبیز گرفت ہے، اگر کوئی اس سے بچ سکتا تو سعد بن معاذ بچ جاتے۔ اس حدیث سے استدلال کرتے ہیں یہ قبر کے جسمانی اثر کے واضح دلیل ہے، کیونکہ لضعۃ دباؤ یعنی جسم پر واقع ہوتا ہے، محض روح پر نہیں۔ اس میں اقوال ائمہ اور علماء دیوبند بھی ہے۔ امام طحاوی جو حنفی ہے وہ لکھتے ہیں وَنُؤْمِنُ بِعَذَابِ الْقَبْرِ لِمَنْ كَانَ لَهُ أَهْلًا۔ عقیدہ طحاوی میں دیوبند کے علماء نے اس سے استدلال کرتے ہیں، یہی عقیدہ دیوبند کے تمام اکابر نے بطور ایمان مانا ہے۔ وَنُؤْمِنُ بِعَذَابِ الْقَبْرِ لِمَنْ كَانَ لَهُ أَهْلٌ۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے لکھا ہے عذاب قبر برحق ہے، اور یہ عذاب روح پر بھی ہوتا ہے اور جسم پر بھی، جس کی کیفیت اللہ بہتر جانتا ہے۔ امداد الفتاوی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 290۔
شیخ الحدیث مولانا انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ فرماتے ہیں قبر کا عذاب جسم پر بھی اثر کرتا ہے، اسی لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ قبر اپنے مردے کو دباتی ہے۔ فیض الباری شرح بخاری میں جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 421۔ عقلی کلامی استدلال: روح کا جسم سے برزخی تعلق باقی رہتا ہے، لہٰذا روح کی تکلیف جسم پر منتقل ہو سکتی ہے۔ اگر عذاب صرف روح پر ہوتا تو قبر کے لفظ کی تخصیص بے معنی ہوتی، کیونکہ قبر کا ذکر جسم کے ساتھ خاص ہے۔ قرآن میں عرض النار یعنی پیش کرنا اور دعوت القبر جسمانی اثر کی واضح علامت ہے۔ خلاصہ یہ ہوا، دیوبند علماء کا موقف ہے العذاب فی القبر حق ویقع علی الروح والجسد معا بقدرت اللہ تعالی کما تدل علیہ النصوص الصریحہ۔ شرح العقیدہ طحاوی میں لکھا ہے۔ تو یہ مختصر سی تشریح تھی، علماء دیوبند اور اہل سنت والجماعت کا موقف تھا۔ اس کے دلائل سن لے اور دوسروں کے ساتھ شیئر کرے۔ جزاکم